ہرپل جیو ڈرامہ ٹائم بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ شباب جو ہوتے ہیں وہ نہال کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر آ جاتی ہے، تو جیسے اس کے گھر آتے ہیں تو اس کے ماں باپ پہلے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شباب ان کو بتاتی ہے کہ میں اس کو چھوڑنے کے لیے آ گئی ہوں، اس کا جو کام تھا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب جب جو بچہ ہے وہ اس دنیا میں آئے گا تو تب ہم لوگ اس کو لینے کے لیے آ جائیں گے، اب یہ یہیں پہ رہے گی، اب اس کا اس گھر سے تعلق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جو نہال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رونے لگ پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے بڑی بیوی صاحب مجھے یہاں سے لے جائیں، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم اب یہیں رہو گی، میں تمہارا سامان جو ہے وہ بھجوا دوں گی۔ اس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور نہال کا باپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہوگی منحوسیت اس کی سٹارٹ، وہاں پہ گئی ہے تو وہاں پہ بھی اس نے منحوسیت ہی اپنی ڈالی، اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں پہ اس کو پھینک دیا ہے۔ اس پر وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے شوہر کو بلواؤ، اس کو کہو کہ وہ تمہیں آ کے لے کے جائے، یہاں پہ اس کو بلواؤ، اس کو کہو کہ قبر کھود کے وہاں سے وہ باہر آ جائے۔ وہ حنین کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ حنین کو بلا لیں۔ اس پر یہ سنتے ہی نہال کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ نہال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، جتنا میں نے سننا تھا سن لیا، جتنا میں نے برداشت کرنا تھا برداشت کر لیا، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کاش آپ میرے باپ ہی نہ ہوتے، کاش کہ میں یتیم ہوتی تو یہ سب کچھ آج میرے ساتھ نہ ہوتا، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیسا میرا باپ ہے جو میں اپنی بیٹی پر الزام لگا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بچہ بھی پتہ نہیں بڑے اس کا ازواج شاہ کا ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی نہال کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس پر وہ اپنے باپ کو بہت باتیں سناتی ہے اور بھی وہ بہت زیادہ روتی ہے اور وہ اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے مجھے جان سے ہی مار دو، نہ میں ہوں نہ ہی یہ ساری باتیں ہوں، کاش میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ وہ بہت باتیں ہیں، خود کو بھی کرتی ہے اپنے باپ کو بھی کرتی ہے، اگر وہ چپ کر جاتی ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے اس کو اس کے روم میں لے جاتی ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ جو ہوتا ہے وہ کھانے کے ٹیبل پہ آ کے جیسے ہی بیٹھتا ہے تو جو ہوتی ہے شباب وہ اس کو بتاتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس بات مان گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بار جو ہوتا ہے زوار شاہ وہ کہتا ہے کہ نہال کہاں ہے، اس کو یہاں پہ بلاؤ، نہیں تو رکو میں خود ہی جاتا ہوں اس کے پاس۔ وہ اس کے روم میں جاتا ہے تو اس کے روم میں جیسے ہی جاتا ہے وہاں پہ اس کا سامان بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہال بھی نہیں ہوتے۔ اس بار جو ہوتا ہے زوار شاہ وہ شباب سے پوچھتا ہے کہ نہال کہاں ہے، اس کا سامان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس بار جو ہوتی ہے شباب وہ کہتی ہے کہ وہ اب یہاں پہ نہیں آئے گا، اس کا جو کام تھا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب ہم لوگ جائیں گے اور بس اپنا بچہ لے کے واپس آ جائیں گے، اب اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ یہاں پہ کیوں رہ سکتی ہیں۔ اس بار جو ہوتا ہے زوار شاہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے شباب، اس کا باپ جو ہے وہ اس کو جان سے مار دے گا، تمہیں نہیں پتا اس کے باپ کا، اس کا باپ جو ہے وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، تم نے یہ بہت زیادہ غلط کیا ہے اور تم خود ہی میرے پیچھے لگی ہوئی تھی شادی کے لیے، میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا تھا، تب تم نے مجھے تب تم رکی نہیں ہو، اب تم اس کو گھر واپس چھوڑ آئی ہو، اس کا یہاں پہ ہونا لازمی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، ہمارے پاس نہیں آ جاتا، تب تک وہ اسی گھر میں رہے۔ اس پر شباب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے میری وجہ سے شادی کی تھی، اب میں ہی اس کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئی ہوں، جب مجھے اس کو لانا ہوگا میں لے آؤں گی، آپ اب مجھ سے دوبارہ اس ٹاپک پر بات مت کیجیے گا۔ اس پر جو ہوتا ہے زوار شاہ وہ اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شباب جو ہوتے ہیں وہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ دوسری طرف زوار شاہ کا جو چھوٹا جیجو ہوتا ہے وہ بلواتا ہے اس کے باپ کو، نہال کے باپ کو بلا کر کہتا ہے کہ تم جو میں پتہ بھی ہے کہ تمہاری بیٹی کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کس کا بچہ ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ زوار شاہ کا بچہ ہوگا کیونکہ وہ اسی کی بیوی ہے۔ اس پر وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اس کا نہیں، ویسے بھی اس گھر میں جو ہے وہ 3 آدمی رہتے ہیں اور ہمیں کیا پتا وہ کس کی کالنگ ہے، اگر تم نے یہ کالنگ جو ہے وہ اپنے منہ پہ لگانی ہے تو لگا لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تمہیں یہ پیسے دیتا ہوں، تم اس بچے کو جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو۔ اور یہ بات سنتے ہی جو ہوتا ہے اس کا باپ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کو تو صرف اور صرف شراب کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پیسے دیکھتا ہے تو وہ تو اسی ٹائم ہی راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جائے اس کے لیے میری بیٹی مرتی ہے تو مر جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی گھر آتا ہے تو گھر آ کر وہ کوشش کرنے لگ پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بچے کو جو ہے وہ میں اس کے پیٹ کے اندر ہی مار دوں۔ دوسری طرف زوار شاہ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نہال سے ملنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ نہال سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ نہال کو بہت بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی زوار شاہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنے روم میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ بٹھا کر اس سے بات کرتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جب مجھے بڑی بیوی شاہی گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تو میں اس گھر میں کیسے آ سکتی ہوں۔ دوسری طرف زوار شاہ جو ہوتے ہیں وہ نہال کے باپ کو کہتے ہیں کہ اگر میرے بچے کو یا نہال کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہارے جان سے مار دوں گا،
تو میں پھانسی جو ہے وہ اس دفعہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اور ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت ہے۔ اس پر وہ تھوڑا سا ڈر تو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، وہ پھر سے کوشش کرنے لگ پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ایسا کروں جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے وہ وہیں پہ مر جائے، کیونکہ اس نے اس کے بچے کا مارنے کے آلریڈی پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ زوار شاہین جو ہے اس شباب کو آ کر بتاتے ہیں کہ وہ جو حنین کو مار سکتا ہے وہ میری آنے والی اولاد کو بھی مار سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں یہ بات سمجھا رہی، اور میں اس کو اسی گھر میں اس لیے لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمارے پاس رہے گی، ہماری نظروں کے سامنے رہے گی، اور اس کو کچھ بھی ہوگا تو ہم لوگوں کو پتہ ہوگا وہاں پہ وہ اس کو مار دے گا جان سے، اور یہ میں کنفرم تم سے بات کرنا ہے۔ اس پر شباب جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی سمجھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے، اور دوسری طرف زوار شاہین جو ہوتے ہیں وہ نہال کے باپ کو بہت ہی زیادہ سختی سے کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا یا میرے آنے والے بچے کو کچھ بھی ہو تو میں تمہیں زندہ کاٹ دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرنے سے پہلے وہ بہت دفعہ سوچتا ہے کہ کہیں نہال کو کچھ ہو گیا تو اس کی وجہ سے زوار شاہین جو ہے وہ سچ میں مجھے مار نہ دے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ٹائم پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔